السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی سوغات پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص حضور پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ رمضان شریف کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں بارگاہ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے برکاتی ہاشمی چینل پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا میں کسی نے خراج پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ سکون قلب محبوب خدا ہیں فاطمہ زہرا، سکون قلب محبوب خدا ہیں فاطمہ زہرا، خدا ہی جانتا ہے پر کیا ہے فاطمہ زہرا، مجسم پیکر صدق و صفا ہیں فاطمہ زہرا، مجسم پیکر صدق و صفا ہیں فاطمہ زہرا، سراپا نور محبوب خدا ہیں فاطمہ زہرا، سراپا نور محبوب خدا ہیں فاطمہ زہرا، ہے کیوں حیرت کہ ممتاز النساء ہیں فاطمہ زہرا، ہے کیوں حیرت کہ ممتاز النساء ہیں فاطمہ زہرا، رسول اللہ کے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ زہرا، رسول اللہ کے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ زہرا، سوالی آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، سوالی
آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا کہ بنت سرور جود و سخا ہیں فاطمہ زہرا، کہ بنت سرور جود و سخا ہیں فاطمہ زہرا۔ اور جناب عائشہ فرماتی ہیں سیرت میں صورت میں، جناب عائشہ فرماتی ہیں سیرت میں صورت میں، یہ لگتا ہے گویا مصطفیٰ ہیں فاطمہ زہرا، یوں لگتا ہے کہ گویا مصطفیٰ ہیں فاطمہ زہرا۔ اور حبیب احمد مختار ہیں اصحاب میں حیدر، حبیب احمد مختار ہیں اصحاب میں حیدر، تو مستورات میں خیر النساء ہیں فاطمہ زہرا، تو مستورات میں خیر النساء ہیں فاطمہ زہرا۔ اور زمین کربلا گلزار ہے ان کے ہی پھولوں سے، زمین کربلا گلزار ہیں ان کے ہی پھولوں سے، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما ہیں فاطمہ زہرا، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما ہیں فاطمہ زہرا۔ اور ثنائے فاطمہ زہرا ہے لازم اہل ایما پر، ثنائے فاطمہ زہرا لازم ہے اہل ایما پر، کہ رسول اللہ کو رب کی عطا ہیں فاطمہ زہرا، کہ رسول اللہ کو رب کی عطا ہیں فاطمہ زہرا۔ اور بروز حشر خاکی یہ وسیلہ کام آئے گا، بروز محشر خاکی یہ وسیلہ کام آئے گا، کہ بنت شافع روز جزا ہیں فاطمہ زہرا، کہ بنت شافع روز جزا ہیں فاطمہ زہرا۔ ایک مرتبہ بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ پرنور ساعتیں جس میں ہم اور آپ بارگاہ سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ سے سچی الفت محبت نصیب فرمائیں، اور ان تمام نفوس قدسیہ کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے جن نفوس قدسیہ کا ذکر خیر فرمایا، جسے ہم اور آپ اہل بیت اطہار کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دیں اور تمہیں پاک کر کے خود ستھرا کر دیں۔ یہاں اہل البیت کا ذکر فرمایا۔ اب ان اہل البیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو خزائن العرفان میں اس مبارک آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا گیا کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں، اور حضرت خاتون جنت ماں فاطمہ الزہرا، اور حضرت علی المرتضیٰ، اور حسنین کریمین یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب داخل ہیں۔ آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کردہ آیت مقدسہ کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اے آل محمد، اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش چیزوں کو دور رکھیں اور تمہیں گناہوں کے میل کچل سے پاک صاف اور ستھرا کر دیں۔ اسی لیے مولانا حسن رضا بریلوی بڑے ہی مزے میں فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں،
ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اسی طرح حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اہل بیت اطہار کے فضائل کا سر چشمہ ہے۔ اس سے ان کے اعزاز مؤثر یعنی بلند مقام اور علو شان یعنی اونچی شان کا اظہار ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق کے دنیہ یعنی گھٹیا اخلاق اور احوال مذمومہ یعنی ناپسندیدہ حالتوں سے ان کی تطہیر یعنی پاکی فرمائی گئی۔ بعض احادیث میں مروی ہے کہ اہل بیت نارے جہنم پر حرام ہے، اور یہی اس تطہیر کا فائدہ اور ثمرہ ہے، اور جو چیز ان کے احوال شریفہ یعنی شرافت والی حالتوں کے لائق نہ ہو، اس سے ان کا پروردگار انہیں محفوظ رکھتا اور بچاتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی انوکھے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، پارا ہے صحف گنچہ ہے قدس، پارا ہے صحف گنچہ ہے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ قرآن عظیم کی ایک آیت مبارکہ، اور اس حوالے سے میں نے چند باتیں ان کی تفسیر میں جو ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمائی وہ آپ کے سامنے پیش فرما دی۔ آج کی اس نشست میں سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی زندگی کے حوالے سے، ان کی ولادت پاک سے لے کر وصال پاک تک کے مخصوص زندگی کے گوشوں میں سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں، جس سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو، اور بالخصوص ہماری قوم کی بیٹیاں اور ہماری مائیں بہنیں، ان لوگوں کے لیے ایک بہترین میسج جو ہے وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی زندگی سے سیکھنا نصیب ہوگا۔ سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا میرے شکم پاک میں جلوہ گر ہوئی تو مجھے کسی قسم کی گرانی محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ سیدہ فاطمہ مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اور صاحب روضۃ الواعظین میں لکھتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک میں جلوہ فرما ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ، مجھ کو روح الامین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ تمہارے شکم میں جو صاحبزادی ہیں جب یہ پیدا ہوں یعنی ان کی ولادت ہوں تو ان کا نام فاطمہ رکھا جائے کہ یہ ان کا نسلی نام ہے۔ اور لفظ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے پاک، پاکیزہ، بابرکت، بہت خوش اخلاق۔ خود حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہ ومحبیہا من النار۔ ارشاد فرمایا، میں نے اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس بیٹی اور اس سے محبت رکھنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے اس نام کی برکت اور آپ کے اخلاق، کردار، پاکیزگی، صاف ستھرے اخلاق کی برکت یہ ملتی ہے کہ ان کا پورا خاندان جو ہے قیامت تک وہ تو جہنم سے آزاد ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات کے محبین کے لیے بھی یہ بشارت ارشاد فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مژدہ سنایا
کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھنے والوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت پاک کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے حجرے پاک میں تنہا تھی کہ اچانک 4 خواتین دراز قد گندمی رنگ والی آپ کے سامنے ظاہر ہوئی، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب ان 4 خواتین محترم کو دیکھا تو آپ پر کچھ خوف اور گھبراہٹ کا اثر ہوا۔ تو ان چاروں محترم خواتین نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کہا آپ خوف نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، ہم تمہاری بہنیں ہیں۔ پھر ان میں سے ایک خاتون نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یوں کہا کہ میں حضرت سارہ ہوں، یہ حضرت مریم ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت ام کلثوم ہیں، اور یہ حضرت آسیہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر یہ چاروں خواتین ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی ولادت پاک ہوئی اور آپ کو ہاتھوں میں لیا تو ایک ایسا نور حجرے پاک میں چمکا جس سے پورا حجرہ جو ہے وہ منور ہو گیا اور روشن ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی وقت جنت سے اللہ نے 10 حوریں زمین پر نازل فرمائی، یعنی اتاری، اور بحکم الہی وہ تشت لے کر حاضر ہوئی، اور 4 لوٹے جو آب کوثر سے بھرے ہوئے تھے یہ لے کر بارگاہ سیدہ کائنات میں جب ان کی ولادت کا وقت ہوا تو اس وقت وہ حاضر ہوئی۔ پھر ان چاروں خواتین محترم اور ان 10 حوروں نے سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو اس نورانی تشت میں بٹھا کر آب کوثر سے آپ کو نہلایا، پھر ایک سفید کپڑا جو جنتی عطر سے معطر تھا اس میں آپ کو لپیٹا، اور ایسا ہی ایک کپڑا جو جنتی عورتوں سے بسایا ہوا تھا اس سے آپ کے سر مبارک پر باندھا، اور آپ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی گود میں دے دیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں عطا فرمایا۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جس میں سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی تشریف آوری کے موقع پر اللہ رب العزت نے ان کے شائن شان یہ انتظام فرمایا، اور یہ مکمل زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر، اور بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی زندگی کا ایک مخصوص حصہ انہوں نے ان نفوس قدسیہ کی تربیت میں رہ کر جو ہے گزارا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس شان کا مالک بنایا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ کائنات میں جو 4 خواتین جو مشہور ہیں کہ جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا اور انہیں آئیڈیل بنانے کا حکم دیا، ان میں سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے خوبصورت آئیڈیل پوری امت مسلمہ کی خواتین کے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی ذات والا صفات ہیں۔ آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے عقد مبارک یعنی نکاح مبارک کے حوالے سے بھی تاریخ میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ ان میں سے چند روایتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے نکاح کے معاملے میں اللہ رب العزت نے اپنی شان شان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو بھی باتیں ارشاد فرمائی وہ سننے کے قابل ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب کبھی اکابرین صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی شادی کے تعلق سے بات کی، یعنی نکاح کے تعلق سے، تو حضور نے وہاں یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں اس معاملے میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ یعنی پتہ یہ چلا
کہ بغیر حکم الہی اور بغیر اذن الہی کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کا جو ہے وہ نکاح کہیں منعقد کرنا نہیں چاہتے تھے. تو یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حجر پاک میں تشریف فرما تھے کہ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا جس کے 20 سر تھے. ہر سر کے منہ میں 1000 زبانیں تھیں اور وہ ہر زبان سے تسبیح اور تحلیل کرتا تھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جبریل آج سے پہلے تم کبھی اس صورت میں نہیں آئے, یہ کیا معاملہ ہے؟ آنے والے فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل نہیں ہوں, میرا نام زرزائیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ نور کا عقد نور سے کر دوں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرزائیل سے ارشاد فرمایا کہ صاف صاف بتاؤ کہ کس نور کا عقد کس نور سے کرنے کا حکم دے رہے ہو. حضرت زرزائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کا عقد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنے کے لیے آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا اور حضرت زرزائیل علیہ السلام کی موجودگی میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا عقد کر دیا. یہ ایک روایت ہے. ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے چہرے انور پر کچھ وحی کے آثار جو ہے وہ نمودار ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد جب وحی کا نزول مکمل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام خدا کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر نثار ہو, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس پیغام یہ تھا کہ ان اللہ تعالی یأمر ان تزوج الفاطمہ من علی, یعنی حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کا عقد علی المرتضیٰ سے کر دو. لہذا اے انس جاؤ شرفائے مہاجرین میں سے ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان ذوالنورین اور طلحہ و زبیر اور اکابرین انصار میں سے سعد بن ابی وقاص, معاذ بن جبل, عبادہ بن صامت اور اسید بن حضیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بلا لاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور ان تمامی صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یاد فرمائیں. یہ تمام صحابہ کرام اسی وقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اسی مجلس میں حاضر تھے. نکاح کی یہ مجلس نماز ظہر ماہ ذی الحجہ میں مسجد نبی شریف میں یہ منعقد ہوئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصیح اور بلیغ خطبہ پڑھا جس میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کی اور اس کے بعد ترغیب نکاح کا مضمون تھا. فرمایا مجھے حکم الہی ہے کہ میں فاطمہ کو علی کے عقد میں دے دوں, لہذا ان کا مہر 400 مسکال یعنی 150 تولہ چاندی مقرر کرتا ہوں. اے علی تم منظور کرتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عرض کیا میں بخوشی منظور کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کی تکرار فرما کر آخر میں اس طرح دعا فرمائی جمع اللہ شہلکما و اسعد جدکما و بارک علیکما و اخرج منہما ولدن کثیرا طیبا. جمع کرے اللہ تمہاری پراگندگی کو اور بھلائیاں تمہارے قریب رہیں اور برکت دیں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اور تم سے نیک اور پاک اولاد عطا فرمائیں. یہ وہ مختصر سا خاکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا جو نکاح ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا. اس میں جو ایک پس منظر جو پیش آیا تھا جس کو مورخین نے آپ کے وصال کے وقت کے قریب میں اس کو بیان کیا ہے, میں ضمناً اسے بیان کر دیتا ہوں جس سے
ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایسی خوشیوں کے موقع پر بھی ان نفوس قدسیہ نے بالخصوص سیدہ کائنات نے ہمیں اور آپ کو کیسا یاد فرمایا اور پوری زندگی بھی یاد رکھا اور وصال کے وقت بھی یاد فرمایا، اور قیامت کے دن بھی یہی وہ نفوس قدسیہ ہوں گے کہ جن کے تصدق اور جن کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ سینکڑوں گنہگاروں کو معاف فرما دے گا اور انہیں بھی جنت کا حقدار بنا دے گا۔ ان میں سے ایک ذات والا صفات سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی ذات والا صفات بھی ہیں، جن میں سے ان کے نکاح کے وقت جو واقعہ پیش آیا تھا وہ آپ نے بوقت وصال کیسے بیان فرمایا، اس کو تھوڑا سنیے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال پاک کا وقت قریب آیا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ شہزادی رسول، جب آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں تو میرا سلام عرض کریں اور یہ کہیں کہ علی المرتضیٰ آپ کے بہت مشتاق ہیں۔ یہ بوقت وصال مولا کائنات سیدہ کائنات سے محو گفتگو تھے۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے کہا کہ علی، میری بھی آپ کو وصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ پر چیخ چلا کر ماتم نہ کرنا، میرے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کو مارنا نہیں، اور اے شیر خدا، وہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی کثیر جماعت کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں، اب میں جا رہی ہوں۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا فلاں جگہ میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے، میرے انتقال کے بعد اس سے نکال کر میرے کفن میں رکھ دینا اور اس سے پڑھنا نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سیدہ فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس کاغذ میں لکھا کیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب میرا نکاح آپ سے ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں علی المرتضیٰ سے 400 مسکال چاندی کے مہر کے عوض تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علی مجھے منظور ہیں لیکن مہر منظور نہیں، کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ حاضر خدمت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جنت اور اس کی نعمت فاطمہ کا مہر مقرر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی خبر دی تو بھی میں راضی نہ ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ، تم خود ہی بتاؤ کہ مہر کیا رکھنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت امت کے غم میں محو رہتے ہیں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ آپ کی گنہگار امت کی بخشش میرا مہر مقرر ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے واپس تشریف لے گئے اور پھر کاغذ کا یہ ٹکڑا لے کر آئے جس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، جعلت شفاعت امت محمد صداق فاطمہ، یعنی میں نے امت محمد کی شفاعت فاطمہ کا مہر مقرر فرمایا ہے۔ گویا کہ سیدہ کائنات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مال و دولت کا مہر تو ہر کوئی دیتا ہے، مگر میرا مہر نرالا اور بے مثل ہو، وہ یہ کہ میرا مہر نہ صرف میرے لیے نفع بخش ہو بلکہ آپ کی ساری امت کے لیے نفع بخش ہو اور اس سے وہ مستفیض ہو، اس لیے میرا مہر شفاعت امت جو ہے وہ مقرر ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گنہگاروں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو بھی ہم گنہگاروں کا خیال رہا، ہماری بخشش کا انہوں نے انتظام فرمایا، اور پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے وقت نکاح بھی اور وقت وصال بھی ہم جیسے گنہگاروں کو یاد فرما کر ہماری بخشش اور مغفرت کا سامان جو ہے وہ مہیا فرمایا۔ اور یہ ان نفوس قدسیہ کا حصہ تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے ہم پر سب پر بڑا احسان فرمایا۔ لیکن ہماری کمزوری یہ ہو گئی کہ ہم جو ہے اس معاملے میں تھوڑا پسماندہ ہو گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی خوشی کی تقریب ہو یا کوئی غم کی تقریب ہو، اس وقت ہمیں اللہ اس کے رسول کو یاد رکھنا چاہیے، ان نفوس قدسیہ کو یاد رکھنا چاہیے۔
اب میں اسی سلسلے کو جو ہے جوائنٹ کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی نشست میں 3 بار جو ہے ایجاب و قبول وہ آپ نے اس کی تکرار فرمائی. اور ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ نے نکاح ختم فرمایا، یعنی نکاح کی تقریب ختم ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے کچھ جنتی میوے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کہا جبریل یہ میوے کیسے ہیں، یعنی سیدہ کائنات کے نکاح کے موقع پر. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج تمام فرشتوں کو بیت المقدس میں جمع کرنے کا حکم ہوا ہے اور تمام حوران بہشتی آراستہ کی گئیں، اور راجل فرشتے کو حکم ہوا کہ وہ منبر نوری پر جلوہ گر ہو کر خطبہ گاہ صفی اللہ جو ہے اس پر خطبہ پڑھیں اور سیدہ کائنات کا نکاح یعنی عقد شیر خدا علی المرتضیٰ سے کریں، اور جنت کے میوے فرشتوں اور حوران بہشتی پر لٹائیں. تو یہ اسی لٹائے ہوئے میووں میں سے جو ہے میں بھی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نکاح اور عقد کی جو یہ تقریب جو سجی، وہ زمین پر بھی سجائی گئی اور جنت کی دنیا میں بھی یہ محفل پاک سجائی گئی. اس سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ نکاح کی تقریب کے بعد چھوہارے وغیرہ جو تقسیم کیے جاتے ہیں، میٹھی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، تو یہ بھی نکاح میں تقسیم کرنا یہ بہتر طریقہ ہے. اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا عقد کر دیا اور جب سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو رخصت فرمایا، تو رخصتی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان اپنی صاحبزادی کو جو ہے اس گھر میں منتقل کرنے لگے، یعنی جو مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو پیش کیا گیا تھا. تو وہاں آپ مکان پر تشریف لائے اور ایک کوزہ پانی منگوایا، اس پر سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس اور یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کیا، سیدہ کائنات اور مولا کائنات کو تھوڑا تھوڑا پلایا اور پانی سر اور سینے پر ڈالا. پھر یہ دعا فرمائی، اللہم انہما منی وانا منہما، اللہم کما اذہبت عنی الرجس وطہرتنی فطہرہما. یعنی دعا کہ اے اللہ یہ دونوں مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، کہ اللہ جس طرح تو نے مجھ سے رزق کو دور فرما کر پاک کیا، ان کو بھی پاک فرما دیں. یہ دعا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جانے لگے تو سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو ہیں وہ رونے لگیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی روتی کیوں ہو؟ نہ رو، میں نے تمہارا عقد اللہ تعالیٰ کے حکم سے علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے. بیٹی تم جانتی ہو کہ علی المرتضیٰ اسلام میں اول ہیں. اللہ تعالیٰ نے علی المرتضیٰ کو گنجینہ عرفان بنایا ہے. اور پھر اسی وقت یہ بات ارشاد فرمائی، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر عرفان ہوں اور علی المرتضیٰ دروازہ شہر عرفان ہیں. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی. اور مورخین نے یہ بات بھی نقل فرمائی ہے، بالخصوص ایک بہت ہی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا جب یہ نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر شریف 16 یا 18 سال تھی، اور مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عمر شریف جو ہے وہ 21 سال کے قریب تھی. تو یہ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے یہ چند باتیں جو ان کے نکاح کے وقت جو پیش آئی وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی. اب میں سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو جو فضیلتیں حاصل ہیں اور جو فضائل و کمالات حاصل ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی شان انہیں نصیب فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے جو اس روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے پوچھا کہ تم کب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے؟ جب میں نے عرض کیا کہ کئی دن ہو گئے،
تو میری والدہ سخت ناراض ہوئی اور مجھے حکم دیا کہ ابھی جاؤ اور نماز مغرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا فرماؤ، پھر میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کی درخواست کرو۔ میں نے آ کر مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں جو ہے ادا فرمائی، اور جیسے مغرب کی نماز ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے، یعنی نوافل کی کثرت کرنے لگے، یہاں تک کہ عشاء کا نماز کا وقت آ گیا، یہاں تک کہ حضور نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، اور عشاء کی نوافل اور وغیرہ پڑھ کر حضور جب اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک شخص آپ کو ملا، اس نے آپ سے سرگوشی کی اور چلا گیا، آپ پھر پیچھے چلے، میں بھی پیچھے ہی تھا۔ آپ نے چلنے کی آہٹ محسوس فرما کر ارشاد فرمایا، میرے پیچھے آنے والے تم کون ہو؟ کیا تم حذیفہ ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حذیفہ ہوں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، ارشاد فرمایا تجھے کیا حاجت ہے حذیفہ، اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے، یعنی بخش دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ تو نے راستے میں ملنے والے شخص کو دیکھا؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے میرے پاس آ کر سلام کرنے کی اجازت چاہی، پھر حکم ربی سے آج وہ میرے پاس سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا اور یہ پیغام لے کر آیا تھا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ان فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، بے شک حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ زہرا تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، ان فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ و ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی فاطمہ تو زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پنجتن پاک کے فضائل اور کمالات بیان فرمائے، بالخصوص اپنی صاحبزادی اور اپنے صاحبزادوں کے فضائل و کمالات بیان فرما کر امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا، اور حضور نے یہ آگاہی دے کر ہمیں اور آپ کو ان لوگوں سے وابستہ کر کے ان کے فضائل و کمالات بیان کر کے ہمیں ان کی محبت پر ابھارا۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، چار عورتیں اپنے اپنے زمانے کی سردار ہیں۔ نمبر 1، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ارشاد فرمایا، وَأَفْضَلُهُنَّ عَالَمًا فاطمہ، یعنی ان سب سے افضل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہیں۔ بہر صورت یہ ایک حقیقت ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربت حاصل ہے اور جو قرب حاصل ہے اور بالخصوص جو نسبت حاصل ہے، وہ زندگی میں کسی بھی خاتون کو حاصل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا خاصہ رکھا ہے۔ اسی جگہ پر دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، ان اللہ یبغض بغضب فاطمہ ویرضی برضاء فاطمہ برضائها، فرمایا بے شک اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو وہ سیدہ کائنات کو راضی کریں، اگر وہ راضی ہو جائیں تو ان کی رضا پر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر کسی نے معاذ اللہ سیدہ کائنات کو ناراض کیا یا غضبناک کیا تو ان کی غضبناکی اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پر مسعود ابن محزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمۃ بضغۃ منی فمن ابغضها ابغضنی وفی روایت ویربینی ما ارابها ویؤذینی ما اذاها، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور اضطراب میں ڈالتی ہے مجھ کو وہ چیز
جو اس کو اضطراب میں ڈالے اور تکلیف دے۔ ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ جو بھی شخص سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا یا ان کی اولاد کی بے ادبی کرے یا ان کو ایذا پہنچائیں، اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا، کیونکہ ان کا غضب غضب الہی ہے اور ان کی رضا رضا الہی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں تو اس کو چاہیے کہ میرے اہل بیت سے نیاز مندی کریں اور انہیں دوست رکھیں۔ آگے فرمایا، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اپنی کتاب امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 100 پر تحریر فرماتے ہیں کہ مولوی قلندر علی صاحب جو کہ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے، ایک دفعہ کسی مزدور کے لڑکے جو کہ شہزادے تھے ان کو تماچا مار دیا۔ اس دن سے وہ زیارت منقطع ہو گئی۔ تو مدینہ طیبہ کے مشائخ سے جب رجوع کیا تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک ولیہ مجذوبہ کا پتہ دیا۔ جب وہ ولیہ مسجد نبی شریف میں آئیں تو مولانا قلندر علی صاحب نے ان سے عرض کیا، سنتے ہیں کہ میرا یہ معاملہ تھا اور یہ بند ہو گیا۔ جیسے انہوں نے ان کے معاملات سنے تو سنتے ہی وہ جوش میں آ گئی اور مولانا کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، شف ہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا نے چشم ظاہر سے بیداری کے عالم میں سرکار کی زیارت کی۔ اس سے پہلے مولانا نے اس لڑکے سے خطا بھی معاف کرا لی مگر کچھ مفید نہ ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی قیامت تک کی جو بھی نسل ہیں ان کے معاملات میں جو بھی بندہ کسی وجہ سے اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی اس سے بھول چک ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ برکتیں جو ہے وہ منقطع کر دی جاتی ہے، وہ اس واقعے سے پتہ چلا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البشرا یا فاطمۃ المہدی من کا، فرمایا اے فاطمہ مبارک ہو کہ امام مہدی تمہاری اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ایک جگہ پر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے ایک روایت اس طرح ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ و نساء العالمین، فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہان اور جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، خیر النساء امتی فاطمۃ بنت محمد، میری امت کی عورتوں میں سب سے بہتر میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ ان ارشادات سے بھی ہمیں اور آپ کو پتہ یہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی خواتین میں سب سے زیادہ جو رتبہ عطا فرمایا وہ سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاندان نبوت کا جو ایک گلشن عطا فرمایا۔ تو یہ بھی وجوہات یہی ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی نسبت کی وجہ سے جتنے بھی صبح قیامت تک سادات کرام تشریف لائیں گے اور جتنے بھی ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں یہ سارے کے سارے سیدہ کائنات کی نسبت کی وجہ سے افضل اور اکرم اور معظم قرار پائے، اور ان سے جن لوگوں نے محبتیں کی یعنی دور صحابہ سے لے کر آج تک جتنے بھی خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ رہیں، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عزتوں سے نوازا، اور انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انہی کی محبتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے بے شمار برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ اب آخر میں جو ہے میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں جو ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کے لیے اور ہماری قوم کی ماں اور بہنوں کے لیے ایک بہترین سبق بن جائیں، اور ماہ رمضان شریف میں اگر ہر کوئی اس معاملے میں توبہ کر لیں اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کر لیں اور سیدہ کائنات کے صدقے میں اگر یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں تو ہو سکتا ہے کہ سیدہ کائنات کے تصدق سے اللہ تعالیٰ انہیں ان چیزوں سے بہراور فرمائیں۔ اب وہ چیز ہے کیا؟
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ بتاؤ خواتین کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ سوال کرنے والے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ ازراہ معلومات جو ہے وہ صحابہ سے اکثر ایسے سوال حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ خواتین کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ تمام صحابہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے، یعنی کسی سے بھی اس معاملے میں یہ جواب نہ بن پڑا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ فوراً آہستہ سے وہ اپنے گھر تشریف لے آئے، یعنی اس مجمع میں سے ہٹے اور سیدھے شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے یہ سوال فرمایا کہ آج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، خواتین کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ جب یہ سوال کیا تو سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے جو جواب ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتی ہیں قالت لا یرین للرجال ویراہن فذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال فاطمۃ بدغۃ منی، یعنی سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے مولا کائنات کو یہ جواب سنایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ عورتیں اجنبی مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد غیر عورتوں کو دیکھیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب پیش فرمایا تو حضور نے پوچھا، کہا یہ جواب کس نے عطا فرمایا؟ تو عرض کیا کہ یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے جواب دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے پوری امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک بہترین میسیج عطا فرمایا۔ تو تمام بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ماہ رمضان شریف کی تیسری شب جو ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے اس طرز عمل کو اپنی زندگی میں لائیں۔ ان کی سیرت کے حوالے سے سینکڑوں کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ خود بھی رسائل خریدیں، کتابیں خریدیں، خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی یہ پیغام دیں اور انہیں سیرت فاطمہ سے وابستہ کریں۔ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتوں کے ساتھ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے فیضان سے بھی اللہ ہمیں آپ کو سب کو مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائیں اور قیامت کے دن سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے فیضان سے اللہ ہم سب کو بھی مالا مال فرمائیں اور سیدہ کائنات کی محبت کے صدقے میں اللہ حضور کی شفاعت سے بھی ہم سب کو بہرہ فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔